بڑے اہم موضوعات ہیں، لیکن ایک اور بڑا اہم موضوع، فائنینشیل ٹائمز نے ایک دعویٰ کیا کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو بلوچستان کے شہر پسٹی میں گوادر جیسی بندرگاہ بنانے اور چلانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق پسٹی بندرگاہ کی تعمیر پر $1.2 ارب کی لاگت آ سکتی ہے اور اس کی تعمیر کے لیے فنڈنگ کا انتظام مشترکہ طور پر کیا جائے گا۔ ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بندرگاہ کو بذریعہ نئی ریلوے لائن ان سائٹس یا پھر ان علاقوں سے جوڑا جائے گا جہاں سے نایاب دھاتیں نکالی جاتی ہیں۔ ان دھاتوں میں خاص طور پر تانبا اور اینٹی منی نامی دھات شامل ہے جو بیٹریز، آگ بجھانے کے کیمیکلز اور میزائلز میں استعمال ہوتی ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز نے ناظرین من گھڑت دعویٰ کیا کہ پاکستان آرمی چیف کے 2 سویلین مشیران نے انہیں پسٹی پر بندرگاہ بنانے کی آفر کے حوالے سے بتایا ہے۔ میں نے اسے من گھڑت کیوں کہا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ امریکہ کو بندرگاہ بنانے کی یہ آفر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر سے ملاقات سے پہلے کی گئی تھی۔ اب اس سٹوری کو لے کر بڑی کہانیاں بنائی جا رہی ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میری پھر اس حوالے سے ایک سینئر انٹیلیجنس ذرائع سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آرمی چیف کے پاس سرکاری طور پر کوئی مشیر موجود ہی نہیں ہے۔ نجی طور پر کوئی شخص یا کمپنی تجویز دے یا گفتگو کرے تو وہ ریاستی موقف یا اس کو ریاست کی جانب سے کی گئی کوشش تو نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اسی تناظر میں جنوبی ساحل پر بندرگاہ کے قیام کا تصور بھی موٹا اینجل گروپ کے ساتھ نجی بات چیت میں زیر بحث آیا ہے، لیکن یہ تجویز کسی آفیشل چینل کے ذریعے پیش نہیں کی گئی ہے، نہ ہی اسے کسی حکومتی یا پھر اسٹریٹجک سطح پر جانچا گیا ہے۔ یہ فی الحال صرف ایک تجارتی تصور ہے جس پر ابھی جائزہ لینا باقی ہے۔ اچھا، فائنینشیل ٹائمز کی تحریر میں ہی یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ سرکاری پالیسی نہیں ہے، لیکن اس میں آرمی چیف کے ساتھ ایک تعلق کا تاثر دیا گیا ہے جو سراسر غلط ہے، جو درست نہیں ہے اور حقیقت کے بالکل ہی برخلاف ہے۔ اب ناظرین یہاں پر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اب سے کچھ فائنینشیل ٹائمز نے اپنی سٹوری کو اپڈیٹ کرتے ہوئے اس میں بھی یہ وضاحت کر دی ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ اب کمرشل ڈیل کے ساتھ ساتھ کوئی اڈا بھی سیکیورٹی کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے تو فائنینشیل ٹائمز کی تحریر میں ہی اس کی وضاحت آپ کو مل جاتی ہے کہ مبینہ آفر میں بندرگاہ کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے بھی میری سیکیورٹی ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں بڑا واضح موقف دیا کہ سیکیورٹی معاملات میں بڑے حساس ہیں۔ پاکستان میں کئی ملکوں کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان کی ہے اور پاکستان کے پاس ہی رہے گی، اور اگر مستقبل میں بھی کسی ملک کی انویسٹمنٹ پاکستان آتی ہے تو سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان آرم فورسز کے پاس ہی ہوگی۔ بڑا واضح، بڑا کیٹیگوریکلی۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے سید محمد علی صاحب جو کہ ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ سر، ایک خبر آئی اور اس کے بعد بڑی مختلف قسم کی اسپیکولیشن ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ جو حوالے دیے جا رہے تھے آرمی چیف کے مشیران کے حوالے سے حوالے دیے جا رہے تھے، سیکیورٹی ذرائع کی بھی اس پر وضاحت آ گئی ہے، لیکن اس وقت میں سٹوری کے اندر آرمی چیف کا جو ذکر ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ میں اس کو بہت غیر حقیقت پسندانہ، غیر سنجیدہ اور غیر محتاط سمجھتا ہوں معاملہ، کیونکہ ایک صفحہ اول کا اخبار ہے برطانیہ کا فائنینشیل ٹائمز، اور کافی دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی بات اتنے اعلیٰ سطح پہ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کی فوجی قیادت سے منسوب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹک ایتھکس کی کافی افسوسناک خلاف ورزی ہے۔ دوسرا، میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے، اس کا جو نوانس ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انفارچونیٹ ہے۔ میں خود بھی بہت سے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو عالمی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بہت سارے ایسے پروپوزلز اور آئیڈیاز ایکسپلور کرتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، پاکستان میں جو تیل اور گیس ایکسپلور کیا گیا ہے پچھلے 20-30 سال میں، جب تو اس میں بہت ساری کمپنیوں نے پاکستان میں ایکسپلوریشن، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سندھ میں قادر پور فیلڈ ہے جو پریمیئر آئل کمپنی، برٹش آئل کمپنی ہے، وہ ایکسپلور کر رہی تھی۔ شاہ بندر اور بلاک 20 کا جو کنسیشن تھا وہ آسٹریا کی ایک کمپنی تھی وہ کر رہی تھی۔ اسی طرح برٹش پیٹرولیم بھی پاکستان میں ایکسپلوریشن کرتی رہی ہے۔ اسی طرح جرمن
कंपनीज हैं श्लमबर्जर, वो भी करती रही हैं। तो बात यह है कि दुनिया में माइनिंग के, एक्सप्लोरेशन के बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आइडियाज फ्लोट करती हैं, एक्सप्लोर करती हैं और जी। फिर उन पे काम भी होता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि उस मुल्क को आप अड्डे दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो बिल्कुल वाजे आपके भी सोर्स ने किया और मुझे भी ये बात पता है आला तरीन सतह पे, कि जनाब ये कोई सरकारी सतह पे, सिफारती सतह पे, जी। फौजी क़यादत के लेवल पे, हालिया अमेरिका के दौरे पे इस किस्म की कोई बात एजेंडे पे थी ही नहीं, पहली बात। और ना नहीं। अमेरिकी जानिब से उठाई गई, ना पाकिस्तान की जानिब से उठाई गई। तो अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई तिजारती सतह पे इस तरह का आइडिया डिस्कस होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ने फौरी तौर पे उसकी अप्रूवल दे दी है या पाकिस्तान ने उसको एनओसी दे दिया है। तीसरी बात ये कि जनाब रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, भाई पहले तो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन की जाएगी। जब एक्सप्लोरेशन की जाएगी फिर उसकी जगह का, उसके मेयार का, मिकदार का तयन किया जाएगा। इसमें महीनों सालों लग सकते हैं। वो कहाँ से निकलेगा, उसके लिए क्या रास्ते चाहिए होंगे, ये तो अभी बहुत ही फार फेच फिजिबिलिटी बात बनाई है जाएगी कि मुकम्मल तौर पर। जी हाँ जी। बिल्कुल। और फिर उसकी देखे अगर वो निकलती भी है तो वो क्या फाइनेंशियली वायबल होगी, उसकी एक कंसेशन अग्रीमेंट किया जाता है जो कि सॉवरेन कंट्रीज बहुत हर सिक्योरिटी, लोकल कम्युनिटी की डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, तमाम पहलुओं को बहुत बारीकी में देख के अग्री करते हैं। और उसको फिर सिक्योरिटी से लिंक करना, उसको चीन और ईरान की जियो जी। पॉलिटिक्स से लिंक करना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गैर मोहतात और इररिस्पॉन्सिबल सैंपल है, एग्जाम्पल है जर्नलिज्म का। और इसकी बरवक्त ठीक। तरदीद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान की जी। खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की कौमी सलामती, इसके बारे में कोई गलतफहमी ना जी। पाकिस्तान में पैदा हो, ना आलमी सतह पे पैदा हो। बिल्कुल ठीक, आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत अच्छा हो गया कि वाज़े तौर पर चीज़ें सामने आ गई, ताकि जो स्पेकुलेशंस हो रही थी मुख्तलिफ किस्म की, उनको ज़रा लगाम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, तफसील के साथ आपने जो चीज़ें ऑन गोइंग हैं या हो रही थी उसके ऊपर आपने बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में प्रोग्राम में मुझे इस वक्त इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, ज्वाइन करें। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी। जौहर सलीम साहब जो कि साबिक सफारतकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर आगे चलकर हम कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब जो कि रुकन है मुज़ाकराती कमेटी के, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इख्तियार साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सरमायाकारी के हवाले से हम बात कर रहे थे, बड़ी बात हो रही थी। आप जब आखिरी बार लास्ट टाइम, इससे पहले जब मेरे प्रोग्राम में आए थे, तो उस वक्त आप कह कर गए थे कि सऊदी अरब से CPEC से बड़ी सरमायाकारी आ रही है। क्या इस माह वज़ीर आज़म का जो सऊदी अरब का दौरा वगैरह है उसमें ऐलान हो जाएगा?